رات پھر اس لڑکی پر انتہائی غصہ آیا۔ ایک دیہاتی لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا، یہ بالکل میرے لائق نہیں، ذہن نہیں ملتا، عجیب، ہر وقت آگے پیچھے جی جی کرتی رہتی ہے۔ اور آج پھر اس کو زبردست ڈانٹ دیا۔ اس کی میری ڈانٹ پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، خاموش رہی۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹ گیا، اس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پر ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے۔ اس نے سوچا ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے۔ اس سے دل سے آواز آئی، وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم احساس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا۔ خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی چلی گئی، اس سے اسے کیا؟ وہ بھی کہاں سے اس گھر میں چاہتا تھا؟ اچھا ہوا خود چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ گیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی، وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا، کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ شاید نفرت نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی معصوم، اتنی سچی، اتنی جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے جیسی ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنے صبر، اتنی قناعت والی لڑکی کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے طرح چلنے پہ خاموش ہوتی؟ نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا بیٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچہ ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ، مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں جی۔ آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں۔
وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اور میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کتنا غصہ آ گیا تھا، حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا۔ میں اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت تک نہیں کیا، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کبھی نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پہ نمی کا احساس ہوا، وہ بھاگتے ہوئے پوچھ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنے رش میں اتنی سپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ خطرے سے انجان بس جلدی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا، گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پہ بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریلوے گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے ہوش پختہ مخاطب کو دیکھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی، وہ اس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کر؟ وہ نہیں جا سکتی، اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کیوں گئی تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ جی وہ ہم تو یہی تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور اس طرح اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے، تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی، اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑی ہو گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس حیرت بھی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور دیواروں کے سامنے اس کے گھر کے اندر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کے لیے اقرار کر رہا تھا اور اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنی محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے جناب، چوری چوری قیمہ اپنے پلیٹ میں ڈال کر کھاتے تھے، گاڑی میں بیٹھ کر چپکے سے دیکھا جاتا تھا۔ صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا، وہ ابھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح اس سے غصہ بھی، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کا تب کا فیصلہ تھا جب ہوتا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے، وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا اس کے ماتحت ہے، وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہیں بنتے ہیں آسمانوں پر۔ وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتوں اور شہروں میں اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔